اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر 8th کلاس اسٹوڈنٹس آف یو پی ایس واٹر بالا. تو جو لیسن ہم انگلش میں پڑھ رہے ہیں دا انتھینکفل مین، اس کے آگے کا حصہ ہمیں پڑھنا ہے آج. تو آپ اپنی بکس نکالیے اور پیج نمبر 79 پر جائیے. تو لیٹ اس اسٹارٹ. ایز ہی نیئر دا فارسٹ ہی کیم ٹو دا river, he remembered the monkey who had told him that he lived on a mango tree by the riverside. He decided to go to the monkey. The monkey saw him and came running to him. Raman told the monkey that he had not eaten for several days. At once, the monkey climbed up the tree and picked up sweet, juicy mangoes for Raman. Raman ate the mangoes and satisfied his hunger. He thanked the monkey and continued his journey. On his way, he came upon a cave. He remembered the tiger and decided to visit him as well. He went to the cave and called out for the tiger. The tiger recognized his voice and came rushing to him. He took Raman inside and gave him a necklace. Once I saved a princess' life. In return, he gave me this necklace. It is of no use to me. Perhaps it might help you. The tiger said to Raman. Raman was very happy to receive the necklace. I will sell this necklace and start a business of my own, he thought. He thanked the tiger and continued his journey. Just as he was near his village, he remembered the goldsmith who he had taken out of the well. He decided to go to Varanasi and sell the necklace to the goldsmith. So instead of going home, he went to Varanasi. When he reached the shop of the goldsmith, he showed him the necklace. Now it so happened that the goldsmith had made the necklace for the prince who had gone missing some months back. He recognized the necklace and decided to report the matter to the king. He asked Raman to wait for him in the shop and went to the king. He said to the king, "Your Majesty, a man has come to my shop to sell this necklace. I had made this for the prince. I am sure he must have killed the prince and stolen the necklace." The king also recognized the necklace. He sent his soldiers to the goldsmith's shop and ordered them to arrest Raman. تو آج ہم نے یہاں تک پڑھا. اب میں آپ کو اس کا میننگ بتا دیتا ہوں. تو جب یہ رمن فارسٹ سے گزر رہا تھا، اس کو بھوک لگی تھی، یہ بہت ڈپریسڈ ہو گیا تھا کہ سوچ رہا تھا میں گھر جاؤں گا. تو اس کو وہاں جب جنگل کے پاس پہنچا تو اس کو وہ دریا بھی دیکھ لیا. تو دریا کے پاس ہی پہنچ کر اس کو یاد آ گیا کہ مجھے منکی نے بولا تھا، بندر نے بولا تھا کہ جب آپ کو میری ضرورت پڑے تو آپ میرے پاس آ جانا. تو اس نے کیا کیا، وہ سیدھا اس بندر کے پاس پہنچا. بندر نے جب اس کو دیکھا، وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا. تو رمن نے اس کو بولا کہ میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں، میں نے کچھ نہیں کھایا ہے. تو ایک دم اس بندر نے اس مینگو درخت پر چڑھ کر، آم کے درخت پر چڑھ کر اچھے آم اتارے اور رمن کھانے لگا. رمن نے جب اپنی بھوک مٹائی تو اس نے اس کا شکریہ کیا. تو اس نے اپنی
اپنا سفر جاری رکھا تو راستے میں اس کو شیر بھی یاد آ گیا. شیر کی گفا کے پاس جب وہ پہنچا تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں شیر کے پاس بھی جاؤں گا. تو جب وہ گفا کے پاس پہنچا تو اس نے شیر کو آواز لگائی. شیر نے اس کی آواز پہچان لی اور وہ باہر نکلا. تو اس نے رمن کو اپنے ساتھ لیا اندر اس گفا میں اور وہاں اس کو ایک ہار دے دیا جو اس شیر کو ایک پرنس نے دیا تھا, ایک شہزادے نے دیا تھا جب اس نے اس کی جان بچائی تھی. تو اس نے کہا رمن کو کہ یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے, شاید تمہارے کسی کام آئے. تو رمن بہت خوش ہوا یہ نیکلس لے کر. تو اس نے کہا کہ میں اس نیکلس کو بیچ کر اپنا کوئی بھی کاروبار شروع کروں گا. تو اس نے ٹائیگر کا تھینکس کیا اور اپنا سفر جاری رکھا. جب وہ اپنے گاؤں کے نزدیک پہنچا تو اس کو اس سونار کی یاد آ گئی. اس کا خیال آ گیا کہ کیوں نہ میں اسی کے پاس جا کر یہ وہاں بھیج دوں. تو وہ وارانسی چلا گیا اس گولڈ سمتھ کے پاس. تو اس نے کیا کیا, اس نے گولڈ سمتھ کو اس سونار کو وہ نیکلس دکھایا. تو اس سونار نے دیکھا وہ ہار, چونکہ وہ اسی نے بنایا تھا, وہ پہچان گیا. اس نے سوچا شاید اس نے اس شہزادے کو مار دیا ہے اور یہ لیا ہے. اس نے رمن کو کہا آپ تھوڑی دیر ادھر ہی بیٹھ جاؤ, میں جلدی واپس آتا ہوں. وہ سیدھا بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو وہ نیکلس دکھایا اور کہا کہ ایک آدمی میرے پاس یہ بیچنے کے لیے آیا ہے, یہ میں نے ہی بنایا تھا آپ کی شہزادے کے لیے. تو بادشاہ بھی اس کو پہچان جاتا ہے. تو شاید اس نے اس کو بادشاہ کو مار کر یہ چرایا ہے, شہزادی کو مار کر. تو بادشاہ نے اس کو پہچان لیا اس نیکلس کو. اس نے اپنے سپاہیوں کو ہدایت دی کہ گولڈ سمتھ کے ساتھ جاؤ اور رمن کو اریسٹ کر کے لاؤ. تو آج ہم نے یہاں تک پڑھا. انشاءاللہ رحمان کل ہم اسے آگے پڑھیں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.